شیس ایک سریانی لفظ ہے جس کے معنی ہے عطیہ خدا، یعنی خدا کا بہترین خوبصورت تحفہ۔ کیونکہ قتل حابیل کے بعد جناب آدم مدت و صدمے میں رہے، اس لیے ایک مدت کے بعد انہیں ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے شیس رکھا، یعنی خدا کی طرف سے بہترین خوبصورت تحفہ۔ جیسا آپ کا نام تھا ویسی ہی آپ کی صورت اور سیرت بھی خوبصورت تھی۔ جناب شیس علم و تقوی کے سمندر تھے، اسی لیے آپ جناب آدم کے جانشین قرار پائے۔ جناب شیس اپنے بابا حضرت آدم سے بہت مشابہ تھے، اسی طرح ان کی بیوی جناب حوا سے بہت مشابہ تھی۔ جب جناب شیس کی بیوی حاملہ ہوئی تو ہر طرف سے ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے شکم میں نور محمدی منتقل ہو چکا ہے۔ اور یہ آوازیں تب تک آتی رہیں جب تک ان کے یہاں ولادت نہیں ہوئی۔ پھر ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام جناب شیس نے انوش رکھا، جس کے معنی ہے صادق، یعنی سچا۔ جب انوش پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی سے نور محمدی جلوہ گر تھا۔ انوش پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کھجور کی کھیتی کی اور سب سے پہلے صدقہ نکالا، اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو جناب شیس کے بے حکم خداوند عالم خلیفہ قرار پائے۔ جناب شیس نے اپنی قوم کو تقوی اور عمل صالح کی ہدایت کی، اور خود اکثر وقت تسبیح و تحلیل تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ نہ ان میں حسد تھا، نہ کسی سے دشمنی، نہ جھوٹ فریب، اور نہ ہی کسی قسم کی ان میں کوئی برائی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد اور بستی والوں کو جمع کیا، ان کے لیے دعا کی، اور پھر خون حابیل کی قسم دے کر فرمایا کہ تم لوگ اس مقدس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا اور قابیل کی اولاد سے کوئی میل جول نہ کرنا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور ان کو تقوی کی وصیت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے آگاہ رہنا اور انہیں عبادت خداوندی کی طرف دعوت دیتے رہنا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد بروز منگل آپ نے وفات پائی۔ جناب انوش نے غسل و کفن سے فراغت حاصل کی اور نماز جنازہ پڑھ کر ان کی میت حضرت آدم کے پہلو میں دفن کر دی۔ ہر نبی نے اپنی اولاد اور امت کو تقوی کی دعوت کی ہے، لہٰذا ہمارے ہاتھ سے بھی کبھی دامن تقوی چھوٹنے نہ پائے۔ آمین ثم آمین۔